بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستحبات روزہ یعنی وہ کام جو روزے دار کے لیے کرنا مستحب ہیں۔ نمبر 1، سورج ڈوبتے ہی نماز سے پہلے روزہ کھولنے میں جلدی کرنا۔ مغرب کا وقت جو ہی ہوتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت ہوتے ہی فوراً جلدی سے افطاری کرنا۔ جس طرح عام دنوں میں مغرب کی نماز اذان ہوتے ہی جلدی سے پڑھتے ہیں، ایسے وقت ہوتے ہی روزے دار اپنے روزے کو کھولنے کی فکر میں لگے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تقویٰ ہے، روزے کا کھولنے کا وقت ہونے کے باوجود 5 منٹ 2 منٹ دعا کرتے ہوئے تاخیر کرتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جلدی سے افطار کریں۔ نمبر 2، کھجور یا چھوارے سے افطار کرنا، اس کے بعد پانی کا درجہ ہے۔ یہ مستحب ہے کہ روزہ آپ کھولتے ہوئے کھجور سے روزہ کھولیں۔ نمبر 3، جس چیز سے روزہ افطار کیا جائے وہ تا خدد میں ہو۔ مستحب چیز ہے یہ، 1 3 5 اس طرح کی گنتی میں اس کو لینا اچھا ہے۔ نمبر 4، افطار کے بعد دعائے معصورہ کا پڑھنا، مثلا اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا اکثر روزہ کھولنے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ صحیح طریقہ آپ جان لیں، عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیں کہ روزہ کھول دینے کے بعد بسم اللہ کہہ کر، نیت کر کے بسم اللہ کہہ کر آپ روزہ کھول دیتے ہیں۔ روزہ کھول دینے کے بعد پڑھنے کی دعا ہے کہ اللہ تیرے ہی لیے میں روزہ رکھا، تجھ پر ہی میں ایمان لایا، تجھی پر میرا کامل بھروسہ توکل ہے، اور تیری ہی روزی سے میں یہ افطار کیا ہوں بول کے افطار کرنے کے بعد پڑھنے کی دعا۔ نمبر 5، کچھ نہ کچھ سحری کے وقت کھایا جائے، خواہ تھوڑا سا ہی ہو یا 1 گھونٹ پانی ہی ہو۔ بعض لوگ رات میں 11 12 یا 1 بجے خوب کھا کر سو جاتے ہیں، یا رات ہی کا کھانا 11 بجے خوب کھا کر سوتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ سحری کرنے کے لیے پیٹ میں جگہ نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ حالانکہ مستحب یہ ہے کہ سحری کے وقت میں کھانا چاہیے، تھوڑا سا 1 لقمہ ہی کیوں نہ صحیح، سحری کے وقت میں کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے کھانے کو برکت کا کھانا کہے ہیں، تو یہاں تک فقہاء لکھتے کہ 1 گھونٹ پانی ہی کیوں نہ صحیح، سحری کی نیت سے آپ اس وقت پیے۔ نمبر 6، اتنی تاخیر نہ ہو کہ صبح ہونے کا اندیشہ ہونے لگے۔ مستحب یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کر کے ختم کر لے، لیٹ نہ کرے، تاخیر نہ کرے۔ نمبر 7، زبان کو بیہودہ گوئی سے باز رکھا جائے اور ہر طرح کے حرام افعال مثلا غیبت اور چغلی کرنے سے بہرحال بچا جائے۔ بہرحال ہم کو روزے میں ہو یا روزے میں نہ بھی ہو، ان چیزوں زبان سے ہونے والے گناہوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے بچانا ہی چاہیے۔ خاص طور پر روزے میں ان سب چیزوں سے بچے رہنا مستحب ہے، اور روزے میں بیکار ہی رہتے ہیں، اس لیے عام طور پر لوگ، عورتیں خاص طور پر گھروں میں بیٹھ کر اب ان حالتوں کے ایام کے اندر مرد بھی ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے، کسی کے بارے میں برائی بیان کرتے ہوئے، ان سب چیزوں کے اندر اپنے روزے کو برباد نہ کرے، خراب نہ کر لیں۔ نمبر 8، رشتہ داروں، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقات و خیرات سے نوازنا، حصول علم میں مشغول رہنا، تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، ذکر الہی میں رات دن لگے رہنا اور اعتکاف کرنا۔ اب یہ جو حال لاک ڈاؤن کا جو ماحول چل رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تو خاص طور پر ان سب کے کرنے میں مستحب سے بھی بڑھ کر بہت بڑا ثواب کا درجہ، فرض کا درجہ بھی ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے لیے۔ اپنے گھر میں افطار کی 5 رقم 6 رقم کی چیزیں پکتی ہیں، اچھی طرح معلوم ہے فلاں رشتہ دار، فلاں محتاج، فلاں مسکین کے گھر کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، ان کے گھر کھجور تک لینے کے لیے پیسے نہیں، ان کے گھر ٹھنڈا پانی پینے کے لیے کوئی انتظام نہیں، ٹھنڈا پانی انہیں میسر نہیں، مگر اپنے گھر کے اندر 4 رقم کے جوس چلتے ہیں، اور قسم کے بڑے، اور بہت ساری قسمیں کھانے کی، سارا کا سارا دستر سج جاتا ہے، لیکن انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ کتنے لوگ بیچارے، انہیں کمائی نہیں، نوکری نہیں، انہیں کوئی پیسہ آنے کا کوئی انتظام نہیں، کوئی راستہ نہیں، تو ان لوگوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح آپ علم حاصل کرنے میں لگے، دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، اردو مطالعے کی کتابیں پڑھیں، مطالعہ کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود پڑھیں، صلوات پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر دن رات کرتے رہیں۔ ان سب چیزوں میں لگے رہنا روزے دار کے لیے مستحب ہے۔